یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ان کے دل پر جاری فرما دیا۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، ایسے کون سے مواقع ہیں جن پر قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، جس میں قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر قرآن پاک اتارا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہو ہم مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کر لیا کریں، یہ نماز بڑی پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خیالات کا اظہار کیا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب سے دور رہے، اسلام کے اندر بھی شراب سے دور رہے، چنانچہ شراب کی حرمت کے لیے بڑے بے چین تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب، تو اللہ نے پہلے حکم میں شراب کے مضرت کو بیان کیا، اس کے فائدہ مند کم ہونے کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کو شراب کی حالت میں جس وقت شراب پی گئی ہو نماز نہ ادا کرنے سے روک دیا، نہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا پر کہ اللہ ہمیں شراب کے بارے میں شافی و کافی حکم عطا فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو شراب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کے جذبات، ان کے اندر کے کڑن کی وجہ سے مسلمانوں پر حرام قرار دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور شروع اسلام کے اندر یہ رمضان المبارک کا حکم تھا کہ جو رات سونے سے پہلے سحری کر سکا اس کا ہی سحری شمار ہوگی۔ جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، قربت کرنی ہے، وہ سونے سے پہلے کر سکتا ہے۔ جو سو گیا اب سو کر اٹھنے کے بعد سحری نہیں کر سکتا، سو کر اٹھنے کے بعد گھر والوں سے قربت نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ پیش آتا ہے، تو قرآن ان کے لیے رخصت کے طور پر نازل کر دیا جاتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تو قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی پر نازل کیا جا رہا ہے، اور کبھی قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ تسلیم کرنے والے کے سر قلم کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہودی ہے اور دوسری طرف منافق ہے، جو فیصلہ کسی منافق کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، یہودی کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور ساری بات معلوم کرنے کے بعد مسلمان جو ظاہری مسلمان تھا لیکن حقیقت میں منافق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے کہ فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین اور یہودیوں کے خلاف ہیں، لہذا فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا فیصلہ کسی اور نے بھی کیا، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو، گھر گئے اور تلوار نکالی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس کے گھر والے اپنے حق لینے کے لیے، خون بہا لینے کے لیے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے عمر کی تلوار ان کا فیصلہ کرے گی۔ تو اللہ نے قرآن اتار دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر قرآن پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کی گواہی دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے باہر نکلے، اور پھر کچھ لوگوں کا اس پر فیصلہ ہوا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، ہم لڑائی کس بات کی کریں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھر سے نکلے ہیں، آج ہم کفار کے ساتھ لڑ کر ہی واپس جائیں گے۔ تو قرآن پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جذبات کا اظہار کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اللہ کو پسند آئی۔ ایسے ہی بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی امید کرتے ہیں مسلمان ہو جائیں گے، اور مسلمان ہو جائیں گے ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں، اور ان سے فدیے کے طور پر مال لے لیجیے، اور یہ مال بھی مسلمانوں کے کام آئے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ کبھی بھی کفار اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ رہ سکیں۔ تو قرآن پاک نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مانا اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبات کی عکاسی اس طرح سے کرتا ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ یہ قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر ہمارا مشورہ نہ ہوا ہوتا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس عذاب کو ختم کر دیا جانا نہ ہوتا تو وہ عذاب میں کھلے آنکھوں اپنے سامنے اس درخت سے بھی زیادہ قریب دیکھ رہا تھا۔ اگر اللہ کا عذاب آتا تو سوائے عمر کے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قرآن پاک اتارا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا مطالبہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو یہ علیحدگی اختیار کر لیں، چاہے آپ ان کو اپنے پاس رکھیں تو یہ صبر کے ساتھ رہیں۔ ایسے ہی ایک اور موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جس میں ظاہری طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر آئے اور اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ تمام ازواج کو ڈانٹنے لگے اور سمجھانے لگے کہ تم اس بات میں گھمنڈ پر مت آ جانا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، اللہ رب العزت تمہارے بدلے میں ان سے بہتر، تم سے بہتر بیویاں دے دیں گے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک اتارا گیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ یہ قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو انہوں نے امہات المؤمنین کو کہے تھے، قرآن پاک نے ان کے ان الفاظ کی عکاسی کی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، لہذا امہات المؤمنین بات سمجھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو اختیار کر لیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کے جذبات تھے کہ مسلمان عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں پردے کے ساتھ نکلیں تاکہ منافقین اور دوسرے شریر لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ پہچانی نہ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ پر قرآن پاک اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ اعلان کریں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے ساتھ چادروں میں لپٹی ہوئی ہو کر نکلا کریں۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن پاک نازل اس وقت ہوا اور ان کے ان الفاظ کی عکاسی کی جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر
قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے تہمت لگائی، بہتان باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین، بڑے پریشان ہوئے، اور صحابہ کرام بڑے غمگین، بڑے پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، بتاؤ کہ کس طرح کیا جائے، کیا کام کیا جائے کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے؟ آپ کا نکاح اللہ نے کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے اما عائشہ کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، یہ واضح طور پر بہتان نظر آ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی بولوں کو ہو نازل کر دیا اور کہا کہ یہ مومن اگر یہ بات سنتے کہ کسی نے اما عائشہ پر تہمت لگائی، امہات المؤمنین پر تہمت لگائی، انہوں نے یہ بات کیوں نہ کہی سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، ان کا خادم اسی حالت میں ان کے پاس گھر میں چلا گیا، انہیں ان کا آنا اس طرح بغیر اجازت کے ناپسند لگا۔ ایسے ہی اور کئی سارے مواقع پر لوگوں کا گھروں میں آنا جانا بغیر اجازت کے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام، یہ باندیاں اور یہ رشتہ دار بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں، ہم بعض دفعہ اپنی کسی عام حالت میں نہیں خاص حالت میں ہوتے ہیں، انہیں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، کہ جو لوگ تمہارے پاس آیا کریں وہ صبح کے وقت فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت تمام تینوں اوقات کے اندر اجازت لے کر آیا کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ پر، اس سوچ پر قرآن پاک نے پردے کے لیے، اجازت کے لیے حکم نازل کر دیا۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے سردار ابی بن خلف کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ منافق ہے جس نے آپ کے صحابہ کو ستایا، جس نے آپ کو ستایا، آپ کی بیوی پر تہمت لگائی، آپ جنازہ مت پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور شفیق نبی، اور منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، ادھر سے اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کبھی ان کے مرنے کے بعد ان کا جنازہ مت پڑھانا، کبھی ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا، کبھی ان کی قبر مت کھڑا ہونا۔ ایسے ہی ایک دفعہ قرآن پاک کے طرز کے مطابق اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک بوند سے، پانی کی قطرے سے، بوند سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر اس پر جال گوشت کا بچھایا، پھر اس پر اپنا امر بھیجا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سنا تو اچانک بے ساختہ پکار اٹھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کس قدر ہے پیدا کرنے والا، کس قدر ہے اس انسان کو تخلیق کرنے والا، کیا خوبصورت تخلیق کی ہے اللہ رب العزت کی ذات نے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہو انہی الفاظ کو اتار دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ برکتوں والا ہے تمہارا رب جو سب سے بہتر انسان کو تخلیق دینے والا ہے۔